ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، میں تو کہتا ہوں کہ پورا مے خانہ اٹھا کر دے دو۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں میدان خطابت میں قدم رکھتا ہوں اور پہلے مقرر کی حیثیت سے ایک طالب علم کو دعوت خطابت دیتا ہوں، جن سے میری مراد محمد عامر سلمہ متعلم جامعہ عربیہ انوار العلوم ہے، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین اور گھروں میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع سخن کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور توبہ کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جہنم کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو۔ جبرائیل کو بیٹھاؤ، میکائیل کو بیٹھاؤ، اسرائیل کو بیٹھاؤ، اسرافیل کو بیٹھاؤ، آسمان کو رکھو، زمین کو رکھو، دریا، سمندر، پہاڑ، لوہا، تابہ، انسان، جنات، فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں رکھو اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی بھر سجدہ نہیں کیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ تم توبہ کرو تو میرا اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان ہیں، ہم امت ہیں، ہمارے نبی نے امت بنایا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمارا نام مسلمان رکھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہے، یہ جلہا ہے، یہ درزی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہے۔ ہم سب امت ہیں، ہم سب امت ہیں، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہے۔ اے مرد، اے عورتیں، اے نوجوان، اے بچے، ہم سب امت ہیں۔ کجسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین و آسمان میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ ایک مسلمان ساتوں زمین و آسمان میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ نافرما بردار کی بات تو کیا، فرما بردار کی ہے نافرمانوں کو میرا آپ کا اللہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو قرآن کا لہجہ سنیے، اے میرے بندو کیا پیار ہے، اے میرے بندو کیا محبت ہے، اے میرے بندو کون سے بندے نیک متقی مفتی نماز گزار محدث مفسر نہیں
जुमरा करने वाले नहीं नहीं। ऐ मेरे बंदो, जैसे माँ कहती है ऐ मेरा लाल, ऐ मेरा बच्चा, तो उस माँ के लहजे में जो ममता होती है उसका कोई तर्जमा नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है इसका कोई तर्जमा नहीं। ऐ मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं बल्कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, जैसे माँ कहती है ऐ मेरा लाल, ऐ मेरा बच्चा, तो उस माँ के लहजे में क्या मोहब्बत टपक रही होती है उसका कौन तर्जमा करे। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है इसका कौन तर्जमा करे। मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मेरे बंदे, कौन से बंदे, नेक मुत्तकी तहज्जुद गुजार, नहीं नहीं, अल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे नाफरमान बंदो, बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती है तू मेरा बेटा ही नहीं, दूर हो जा नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं, मैं तुझे निकालता हूँ जायदाद से। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो। किन्ने को तुम्हारे गुनाहें जमीन भर दिया है, आसमान भर दिए हैं, तेरे गुनाह आसमान तक चले गए हैं। नहीं नहीं, थोड़े से हैं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो तो मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो तो सही, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी करने आओ। तुम मुझे राजी करने आओगे, मैं तुम्हारा आगे बढ़कर इस्तकबाल कहूँगा और कहूँगा आ जा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तू तौबा करे और मैं माफ करूँ। अल्लाह को अपना बनाओ, हमारे गुनाहों की कोई हैसियत ही नहीं है। बनु इस्राइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसे ख्याल आया कि मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उनसे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उन्होंने उसे गुस्सा चढ़ा, उसने उन्हें भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल पूरे कर लिए। फिर उसे ख्याल आया कि मैं तौबा करूं, और एक आलिम के पास गया और उनसे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है। उन्होंने कहा क्यों नहीं बेटे, ऐ है मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता है बंदे इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक मर्तबा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, मैं सारे ही माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की तो माफ़ी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना पक ज़रूरी है। तो ये तौबा पक्की होने के लिए तुझे यह माहौल छोड़ना होगा। तू अपनी बस्ती छोड़कर ऐसी बस्ती की तरफ रवाना हो जा जहाँ नेक लोग रहते हों, उनकी सोहबत को इख्तियार करेगा, तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफ़ी हो जाए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचा वो निकला, रास्ते में मौत आई। अल्लाह ताला ने जन्नत का भी फरिश्ता भेजा, जहन्नम का भी। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी पहनाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, तौबा भी मुकम्मल नहीं हुई है, वो अभी नेक लोगों की बस्ती के करीब पहुंचा ही नहीं है। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। यह तो बनु इस्राइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बनु इस्राइल में एक आदमी, उसका नाम किफ, रोजाना नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता, ज़िना से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दीनार देकर लाया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो लड़की रो रही है। उसने पूछा क्यों रो रही हो। उसने रोते हुए कहा मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया। उसने कहा मुझे भूख नहीं याद। मैं कहता हूँ उन मालदारों से, उन सरदारों से कि ज़कात जो ज़कात नहीं देते ताकि तो गरीबों की बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है। मैं उन मालदारों से कहता हूँ, उन सेठों से कहता हूँ अल्लाह के नाम पर दिया करो ताकि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल दें।
کفل نے جب اس کی بات کو سنا اور اس کو آنسو کو دیکھا تو اس کا وحشی دل، پتھر دل کہ آنسوؤں نے کام کیا، کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور کہا میں بڑا گندا انسان ہوں، میں بڑا ظالم انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے۔ کفل نے روتے ہوئے کہا میں نے جو مال تجھے دے دیا ہے ہدیہ دے دیا ہے۔ کفل کو پتا نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا، ساری کفل مر گیا، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ ارے اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے سامنے سر جھکا لو، اللہ سے ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کے جنازوں کو دیکھ کر اس کا اپنا بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے بھی اس کو دفن نہ کرتے، اس کے اپنے بھی اس کے جنازہ نہ پڑھتے۔ ہاں کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، ہم سب محمد مصطفیٰ کے امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، دعائیں ہیں، فریادیں ہیں۔ اس کو صبح مردہ پایا جاتا تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے بھی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں پڑھتے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا قبلے کے دروازے پر ایک جیسے بڑا بینر لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر کفل، اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بنتا ہے اس کے توبہ کے ساتھ، اللہ سے تعلق بنتا ہے اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اللہ سے تعلق بنتا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا اور محمد رسول اللہ ہیں، اللہ نے ایک کو اپنا حبیب بنایا اور محمد رسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا اور محمد رسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا اور محمد رسول اللہ ہے، ایک کو صافی محشر بنایا اور محمد رسول اللہ ہے، ایک کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑائی اور محمد رسول اللہ ہے، ایک کے لیے جنت کو مزین و مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا اور محمد رسول اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ارے اللہ سے جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اے میرے بڑوں، اے میرے بزرگوں، اللہ سے جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں، ان کی زندگی کو اپنا زندگی بنا لیں، ان کی سنتوں کو اپنی سنتوں بنا لیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے اور توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔